بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں. ناظرین اس وقت جو آپ کے روبرو آیا ہوں تو ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی تمام ٹیم بالخصوص بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر میری سعادت علی خان، خادم سید فیاض حسین، تمام لوگ یہی کوشش کرتے ہیں ہماری طرف سے کہ کچھ بھی اگر ہماری قوم و ملت میں شہر حیدرآباد میں کچھ ایسی بات ہو اور ایسی اطلاعات ہو جو عوام تک پہنچے، عوام الناس تک پہنچے، تو اس سلسلے میں ہم آپ کے روبرو آئے ہیں. اس وقت بھی میں موجود ہوں پرانی حویلی باقر نواز جنگ کی دوڑی متصل دربار حسینی. یہاں پر اہل بیت ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل سینٹر ہے. یہ خدمات انجام دے رہا ہے برسہ برس سے. اس وقت جو آپ کے روبرو آئے ہوں کہ انہوں نے پھر سے جیسا اکیڈمک ایئر ہمارا شروع ہوتا ہے جون اور جولائی میں، تو اس سلسلے میں پروگرامز کا آغاز ہو رہا ہے اور کیا کیا پروگرامز ان کے پاس ہے ایجوکیشن کے اور ٹیکنیکل، یہ تمام تفصیلات میں آپ کے روبرو پیش کروں گا. اور اہل بیت ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل سینٹر کے جو بانی ہیں، صدر ہے سید اشرف حسین صاحب. میں اشرف حسین صاحب کا ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو میں یام ٹی وی پروگرامز اس میں ہاشم صاحب ہے، فیاض صاحب ہے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے، باوجود آپ کی مصروفیت کے یہاں ہم کو ٹائم دی یہ پروگرام ہم پیش کر سکیں. جیسا کہ آپ لوگ سب واقف ہے کہ اہل بیت ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل سینٹر اٹس اے نان پروفٹ آرگنائزیشن جو قوم کی بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ قوم کے بچے ہمارے کو جوائن کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہمارا کوئی قوم کے لیے کوئی فائنینشیل برڈن نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ قوم کے ہمارا جو ہے مین پروفٹ، ہمارا بزنس یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں جیسا دوسرے قوموں کے بچے. اپارچونیٹی، موقع جو ہے جب گھر پہ آتا ہے، ناک کرتا ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. یہی ہمارا مقصد ہے. اہل بیت ایجوکیشن سینٹر از ڈیڈیکیٹڈ ٹو سرو دی کمیونٹی، اور ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پروگرام کے میں سیما میڈم سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں ذرا آپ ڈیٹیل بتا دیں. سیما میڈم جو ہے یہ ایجوکیشن کے سلسلے میں کیا کیا یہاں پہ انسٹیٹیوٹ میں تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تمام تفصیلات آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ جو ہے ابھی فی الحال یہ جو سپلیمنٹری کے بچے رہ گئے ہیں ان کے جو ہے کورسز چل رہے ہیں، اور 9 to 12 جو ہے پھر ہم لوگ پھر سے یہ لوگ کے سبجیکٹس کمپلیٹ کرے بعد سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور آگے اسکولس کے بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں. اور ٹائم کی بڑی پابندی ہوتی ہے، تو ابھی تو پروگرام ہے کہ 6 سے 9 تک آنے کا ہے سب کو. اور ٹیچرز ماشاء اللہ دل لگا کے بہت اچھی محنت کرتے ہیں. ٹیسٹ ٹائم ٹو ٹائم لیے جاتے ہیں، پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے، پیرنٹس کو بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اگر پیرنٹس اور ٹیچرز ساتھ نہیں دیے تو بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بات چیت سے ہر پرابلم کا حل نکلے. اور بچے بھی الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، اور بچوں کی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اسکولنگ کے بھی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. اور بی کام کے بھی پہلے تھے اور ابھی بھی پھر سٹارٹ کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ. اب جیسے آپ کے پاس ایجوکیشن کی تعلیم جو دی جا رہی ہے ٹیوشن ٹائپ میں، تو اس میں کون سی کلاس سے کون سی کلاس تک آپ یہاں پہ ٹیوشن دی جا رہا ہے؟ فی الحال جو 16 اگست سے ہم لوگ جو ہے 9 to 12 سٹارٹ کر رہے ہیں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے ٹائم کے بعد ہم لوگ اسکولنگ کا بھی کر رہے ہیں. پہلے تھے، ابھی پھر سے کیونکہ جیسے بتا رہے ہیں کہ 9 to 12 تو مارننگ آورس میں رہے گا. 9 to 12 نہیں ایوننگ آورز میں، کیونکہ اسکول اور کالجز جاتے ہیں بچے سب. اور جو ٹائمنگ 9 to 12 ہو رہے ہیں آپ، رات میں 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک؟ نہیں 6 to 9 سوری. ہاں 6 to 9 رہے گا وہی اس سلسلے میں. اور اس میں جو کلاس کے بچے ہیں SSC، انٹر اور گریجویشن، یہ 3 رہیں گے شاید. جی ہاں. اور اس سے 6th ہو یا 9th 8th یہ بچوں کو کلاس کے بھی رہیں گے نا، 9th کلاس کے بھی رہیں گے. اور اسکولنگ کا ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے.
اچھا انشاءاللہ. تو اس کے لیے کچھ آپ نے ہدیہ فیس کچھ رکھی ہے ٹیوشن کی؟ نہیں، یہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے. آرگنائزیشن ہے بھائی. ہمارا تجربہ یہ ہے عام طور پہ کہ اگر کوئی چیز جو ہے فری میں رکھے تو جس کو پڑھنا ہے انہوں بھی آتے, جس کو نہیں پڑھنا ہے انہوں بھی آتے. تو یہ چیزوں کو جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پہلے سالوں میں یہ ہمارا ایکسپیرینس رہا کہ جب کچھ بھی نہیں رہا تو یہ لوگ بھرتے گئے اور کلاسز میں جو ہے کافی ڈسٹرب ہوا. وہ خود ڈسٹرب نہیں ہوتے بلکہ دوسرے لوگ ساتھیوں کو ڈسٹرب کرتے, دوسرے کلاسز کو ڈسٹرب کرتے. اس کے لیے ہمارے کو جو ہے پریکاشن لینا پڑتا. اہل بیت ایجوکیشن ٹیکنیکل سینٹر کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان چیزوں سے احتیاط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن رکھنا منیمم. تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے. بہت سو کو ہم ویو بھی کرتے ہیں اگر ان کے معاشی حالات خراب ہیں, تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. لیکن کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. جی ہاں, ایک زمانہ یہ تھا کہ اعمال کے مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب, یہ میں جب اسٹیٹس میں تھا, یہ ایک کتاب چھاپے تھے اور وہ بالکل پتلی سی تھی اور اس کے جو ہے $5 قیمت لگائے تھے. تو میں بولا مولانا یہ $5 آپ کیوں قیمت لگائے اس کی, یہ تو 25 پیسے میں چھپتی. تو بولے اشرف میاں اگر اس کا اگر فری میں رکھوں گا تو لوگ 10 کاپی اٹھائیں گے اور کچرے میں پھینک دیں گے. اگر زیادہ قیمت رکھوں گا اس کی تو ایک ایک لفظ کو جو ہے ہم لوگ دھو کے پی لیں گے. اسی لیے ہمارا بھی وہی کانسیپٹ ہے, کوئی آئے نہ ہمارے اسکول کو ڈسٹرب کرے, نہ ہمارے اسکول میں کسی قسم کی پرابلم ہو, کسی قسم کی پریشانی ہو, کسی قسم کی بدنامی ہو. پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ آپ آئیں, بات کریں. ہر چیز جو ہے بات سے, کمیونیکیشن سے حل ہوتی ہے. آپ اپنے پاس بیٹھ کے کوئی چیز تصور کر لیے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وی ہیو لاٹ آف آپشنز. جیسا میں پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارا اہل بیت اسکول قوم کے بچوں کو ترقی دینے کا, اور اس میں کچھ مقصد نہیں ہے. اور ہماری کامیابی, ہماری آمدنی ہے کہ ہماری قوم کے بچے پڑھ کے لکھ کے ٹاپ لیول میں آنا. اس لیے بہترین ٹیوٹرز کو پرووائڈ کریں, بہترین پڑھانے والے ہیں. بعض انجینئرز ہیں, بعض چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, کافی کوالیفائڈ لوگ ہیں, تاکہ اس سے یہ کوالیفائڈ ٹیچر سے ہمارے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہونا. الحمدللہ ابھی 2-3 لڑکیاں ہیں جو ماشاء اللہ سے ہمارے کہیں انٹر کرتے تھے, سی اے گئے, الحمدللہ سی اے میں فائنل ہو گئے. بعض ہمارے یہاں آ کے پڑھاتے ہیں, انجینئرز ہیں. اور یہی بچے جو ہے جس میں سے تیاری کریں کہ وہ فارن کنٹریز کو جائیں گے. اگر ہمارا مقصد جو ہے کہ آپ لوگوں کو بیسٹ سے بیسٹ ایجوکیشن دینا, بیسٹ ایجوکیشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگ اپنے پیر پہ اچھی طریقے سے ٹھہر سکتے ہیں اور باہر جانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. تو یہ تمام ایجوکیشن کے سلسلے میں آپ کو بتا رہا تھا. اب ہمارے باری صاحب جو ہے ٹیکنیکل جو کورسز یہاں پر ہیں اس سلسلے میں آپ کو تفصیلات بتائیں گے. کہ ناظرین, میں اس وقت جو ہے ٹیکنیکل کورسز کے سلسلے میں ہمارے باری صاحب سے تفصیلات دریافت کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر سلام ہے. اہل بیت ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل سینٹر کی جانب سے جو خدمات قوم و ملت کے لیے دیے جا رہے ہیں اس میں کئی ٹیکنیکل پروگرامس ہیں, اور ابھی تک ہم جو بھی کیے ہیں وہ گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیمز کو ہی ہماری کمیونٹی کے لیڈیز اور ڈراپ آؤٹ بچے یا پڑھنے والے بچوں کے لیے ہم فراہم کریں, جس میں جن شکشن سنستھان سمیتی گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کے زیر اہتمام جو ہے ہم ابھی تک الیکٹریشین کورس, ایم ایس آفیسی, جن کے سرٹیفکیٹس آج دیے جا رہے ہیں جو بچے یہاں پر ٹریننگ کمپلیٹ کرے. اور اس کے علاوہ چند دن پہلے دیوڑی عنایت جنگ بہادر سے ہم ٹیلرنگ اور فیشن ڈیزائننگ کے جو لیڈیز ٹریننگ کمپلیٹ کرے تھے ان کے سرٹیفکیٹ جے ایس ایس کے تمام جو کمپلیٹ کرے تھے لوگ ان کو دیے گئے. اور یہ سرٹیفکیٹس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو پورا کاسٹ آف ٹریننگ فری رہتا ہے, اور مدرا اسکیم کے تحت یہ کور ہوتے ہیں. اگر یہ ٹرینی جو سرٹیفکیٹ ہولڈر ہے اس پروگرام کے کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر کسی بھی بینک سے اپروچ ہوتا ہے تو اس کو لون بھی ملتا ہے, اور لون بہت آسانی سے ان کو مل جا سکتا ہے جو سرٹیفکیٹ حاصل کریں. تو اس کے علاوہ ہماری اب نیکسٹ کوشش یہ بھی ہے کہ اب جیسا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا اور ایک انسٹیٹیوٹ ہے نہرو یووا کیندرا,
اس کے تحت بھی کئی ٹریننگ پروگرامز اور کئی قسم کے نیشنل لیول پروگرامز کنڈکٹ ہوتے ہیں. تو ہم اپنی کمیونٹی کو اس میں ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو پروگرامز ہیں وہ ہمارے ایسوسیشن کے یعنی اہل بیت ایجوکیشن ٹیکنیکل سینٹر کے لوگ جو اس سے وابستہ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں. ابھی ہم رجسٹرڈ بھی ہونے والے ہیں ایک یوتھ کلب بنا کر, جس کے تحت اب ان کے بھی پروگرامز 2-4 مہینے کے اندر ہمارے پاس آ رہے ہیں. اس میں بھی وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کا انسٹیٹیوٹ ہے, اور جو بھی کوالیفیکیشن پرسکرائب کیا جاتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا پرٹیکولر ایک ٹریننگ کے بارے میں, بعض جگہ 8th پاس ہے, بعض جگہ 10th پاس ہے, بعض جگہ انٹرمیڈیٹ ہے. ڈفرینٹ کورسز پہ ایلیجیبلٹی جو ہے کرائٹیریا ڈفر ہوتا, ایج ڈفر ہوتی, اور جہاں پر ایج اور کوالیفیکیشن نہیں ہے وہ ہم پوری پبلسٹی کر کے ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ پروگرام, تاکہ وہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ. تو یہ تمام تفصیلات میں آپ کے روبرو پیش کر رہا تھا. اس کے علاوہ اس میں کچھ نامینل اپنے فیس رکھی ہے کورسز کے لیے, ٹوٹلی فری ہے؟ یہ ٹوٹلی فری ہے. ابھی تک ہم کسی سے کوئی چارج کیے ہیں نہ اور نہ کرنے کا ارادہ ہے. یہ اس کا سرٹیفکیٹ سٹوین کے تھرو بھی مل رہا ہے؟ سٹوین کا بھی ابھی ہم سٹوین کے کورسز کو ٹیک اپ نہیں کیے, ابھی سٹوین سے ہم کوئی اسپانسرشپ نہیں لیا. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم لیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسے ڈیمانڈ بیسڈ کورسز ہے جیسا کہ جو ہے موبائل ریپیئرنگ ہے, ہر طرف ہر گلی کوچے میں فونس ریپیئرنگ کا آج کل ڈیمانڈ ہے. اگر کوئی اس میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں, اگر ہم کو کہیں اسپانسرشپ میں اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ میں وہ پرسکرائبڈ اسکیم اگر نہیں بھی ہے تو ہم اہل بیت سینٹر کی جانب سے وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے ہٹ کے بھی اور بھی کوئی اگر اسکیم ہے جس سے جو ہے ان کو آمدنی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے, ان کا لیولیہڈ اس سے کریٹ ہو سکے, تو وہ بھی ہم جو ہے پروگرام میں ہمارے پیش نظر ہے کہ ایسے چیزیں ہماری قوم اور ملت کے جو ہے پرٹیکولرلی ڈائیورسیز, ڈیسٹیٹیوٹس اور ویڈوز اور بچے جو ڈراپ آؤٹ سے پڑھائی نہیں کر سکے کسی وجہ سے, ان تک ایسے ہنر سکھائے جائیں تاکہ وہ اپنا روزگار خود فراہم کر سکیں اور تیار کر سکیں. ماشاءاللہ. یہ تمام تفصیلات میں آپ کو آگاہ کروا تھا. تفصیلات سے آپ غور فرمائیں کہ ایجوکیشنل ہمارے اہل بیت ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل سینٹر یہ دونوں کام انجام دے رہا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ کسی بھی طرح سے جو یہاں کے قوم و ملت کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو جو ہے بے روزگار نہ رہیں اور ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو, کیونکہ آج کل زمانہ جو چل رہا ہے تقاضے ہے, زمانے کی رفتار سے ہم کو چلنا ہے. اس سلسلے میں ہمارے اہل بیت ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل سینٹر والے کوشش کریں, بالخصوص ہمارے اشرف صاحب اور باری صاحب اور تمام ٹیم جو ہے یہی کوشش میں لگی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے, نوجوان, وہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوئے, تمام اس سے استفادہ اٹھائیں. اور کسی قسم کی اگر تکلیف ہے تو آپ ان حضرات سے ربط پیدا کر کے اپنی تکلیف کا اظہار کریں, اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی سی رائے بتائیں گے. اور ہم اس ڈسکرپشن میں آپ کو ان حضرات کا فون نمبر بھی دیا جائے گا, آپ ان حضرات سے ربط پیدا کریں. اور اسی کے ساتھ آپ تمام سے میں بارہا معروضہ کرتا ہوں کہ اگر جی فرمائیں. یہ ہے کہ بھائی کہ آپ ہمارے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ اپنے ذہن میں سوچ کے گھر میں مت بیٹھیے. آپ کے کوئی چیز ہے, آپ کوئی کہیں کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی پروگرام میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں, تو آپ ہمیشہ ہمارے سے رابطہ رکھیں. کمیونیکیشن از اے ویری امپورٹنٹ ٹول. ہم لوگ کوئی پیغمبر نہیں ہے, آپ لوگ نہیں کہ ذہن میں خود بخود اس کے جواب آ گئے. جب تک آپ کی بھی اس میں جستجو نہیں ہوئی, آپ بھی اس میں ایکٹیو نہیں ہوئے, تو ہمارے لیے بعض وقت مشکل ہوتا. اس کے علاوہ بھی جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو مختلف اسکیمز مائنارٹیز کے لیے نکالی جاتی ہیں, انٹروڈیوس کی جاتی ہے, جس سے بینیفٹ ملتا ہے, جیسا کہ اس وقت امپلائمنٹ لونز کے بارے میں سبسڈی پرووائڈ کرنے جا رہی ہے مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن, تو اس کے بھی اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے اخبار میں. تو اس کا ایک اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے کہ 50 کروڑ کا بجٹ مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن کو گورنمنٹ آف تلنگانہ ریلیز کر چکی ہے, اور اس کے گائیڈ لائنس آن دا وے ہے, پریپریشن میں, اور وہ بہت شارٹلی آن لائن اس کا رجسٹریشن شروع ہونے والا ہے. اور اس کے لیے بھی میں اس موقع پر آپ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ سبسڈی مائنارٹیز کارپوریشن سے بینک لنکڈ اسکیم رہے گی وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ مائنارٹیز کارپوریشن سے رجوع ہو سکتے ہیں, اور اپنے پروپوزلس کے لیے یہاں آ کے ہم یہاں پر گائیڈنس بھی دیں گے, اور مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن پہ بھی جا کے ڈائریکٹلی آپ بینیفٹس لے سکتے. اس کے علاوہ پری میٹرک اسکالرشپ, پوسٹ میٹرک اسکالرشپ, میرٹ کم مینس اور شادی مبارک اسکیم, جو مختلف مائنارٹیز کے لیے اسکیمز گورنمنٹ آف
تلنگانہ اور گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی ہوتے ہیں. اس کا بھی جیسا CM امپاورمنٹ پروگرام جس میں مور دین 20 لاکھ روپیز کا لون باہر جانے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے, یعنی کہ ماسٹر ڈگری باہر کی یونیورسٹی میں اگر کوئی بچہ یا بچی کر رہے ہیں تو اس کے ریکویزٹ کوالیفیکیشن اینڈ پروسیجرس ہے, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے, اگر وہ فلفل کرتے ہیں نوٹیفیکیشن آ جانے کے بعد تو یقیناً ان کو بھی وہ بینیفٹ مل سکتا ہے. یہ گائیڈنس بھی اس انسٹیٹیوٹ سے پرووائڈ کیا جاتا ہے. شکریہ. ماشاء اللہ, یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر رہا تھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تمام انسٹیٹیوٹ جو ہے اہل بیت ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل سینٹر ہے, تو اسی اعتبار سے جو نام رکھا گیا ہے یہ حضرات بھی اسی در کے غلام ہیں, تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قوم و ملت کی کسی طرح خدمت کر لیں. اور ہماری بارہا آپ کی خدمت میں یہی میرا معروضہ رہتا ہے کہ ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی تمام ٹیم یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی بھی طرح ہماری قوم و ملت کے شعور بیداری کے پروگرامس ہو یا تعلیم کے پروگرام ہو, ہنرمندی کے ہوں, کسی طرح سے بھی یہ تمام لوگ استفادہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں, اور کسی قسم کی اگر کمی پیشی رہ گئی تو آپ مجھ سے معذرت میں چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے, اور ان حضرات کا فون نمبر ہمارے ڈسکرپشن میں رہے گا, آپ حضرات ربط پیدا کریں اور دعا میں یاد رکھیں. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سے ہماری اس خدمت کو قبول فرما, مزید توفیقات میں اضافہ فرما. اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے. خدا حافظ, فی امان اللہ.